اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس ایپیسوڈ میں ہم بد دعا کے بارے میں بات کریں گے۔ دعا کے بارے میں بہت تفصیل سے آغا نے فرمایا تھا۔ بد دعا کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے استقبال کرتے ہیں آغا کا اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بد دعا جب کہتے ہیں تو بد دعا اور لعن میں کیا فرق ہے، اس پر تفصیل سے روشنی ڈال دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ ٹرمز ایسے ہوتے ہیں، اصطلاح جسے ہم کہہ لیں، وہ بہت نزدیک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، بہت ہلکے سے فرق ہوتا ہے، اور یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو شامل کر رہا ہوتا ہے لیکن دوسرا اس کو شامل نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کو منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ عموم خصوص مطلق ہے، یعنی ایک چیز خاص ہے اور ایک چیز عام ہے، تو خاص جو ہے وہ عام میں شامل ہے لیکن عام ہر خاص میں شامل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں جتنے لوگ ہیں سب انسان ہیں لیکن سارے انسان ہندوستانی نہیں ہیں۔ اس کو تو ہر ہندوستانی جو ہے وہ انسانیت پہ شامل ہے لیکن ہر انسان ہندوستانی ہونے میں شامل نہیں ہے۔ تو اس طرح بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بد دعا کیا ہے؟ بد دعا خود نام سے معلوم ہے، وہی دعا ہے لیکن اس کے اندر بجائے رحمت طلب کرنے کے، بجائے اچھائی طلب کرنے کے، ہم برائی طلب کرتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ آپ کسی انسان کو کوئی چیز دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں یا اس کو عطا کرتے ہیں کوئی چیز جو اس کے خیر کے لیے، جی، جو اس کے پسند ہے اس کو، تو یہ چیز ہے دعا، یا اس چیز کو کہتے ہیں مرحمت، جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ پازیٹیو وے میں ہے۔ اور ایک دفعہ ہم ایک انسان کو کوئی ایسی چیز دیتے ہیں جو اس کے لیے اذیت کا سبب ہے، جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے، تو یہ چیز اپنے آپ میں بد ہو جاتی ہے وہی عطا ہی ہے لیکن عطا اپنے آپ میں پازیٹیو سے نگیٹو کی طرف تبدیل ہو گئی۔ دعا ہم خداوند عالم سے کرتے ہیں، یقیناً ہم خداوند عالم سے کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ فلاں کو طول عمر عطا فرما، یہ دعا کر رہے ہیں، کسان اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ خدا مجھے طول عمر عطا کرے، مجھے مال عطا کرے، مختلف دعائیں جو انسان مانگتا ہے، تو یہ دعا ہے۔ ایک دفعہ یہی طلب میں نگیٹو سینس میں کروں، بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ فلاں کو طول عمر عطا فرمائے خدا، میں کہوں خدا اس کو عمر عطا نہ کرے، یا اس کو طول عمر عطا نہ کرے، یا اس کے شر سے مومنین کو محفوظ کرے، تو دعا ہی ہے، کیونکہ میں طلب تو خدا سے ہی کر رہا ہوں، دعا ہے لیکن طلب جو میں چیز کر رہا ہوں وہ منفی چیز طلب کر رہا ہوں، نگیٹو چیز طلب کر رہا ہوں سامنے والے کے لیے، مقصود کے لیے، تو یہ ہو گئی بد دعا۔ بد کا معنی ہے بری، یعنی ایک دعا ہے جو بری ہے، بری ان دا سینس یہ نہیں کہ وہ اس کو مانگنا غلط ہے، نہیں، بری ان دا سینس کہ سامنے والے کے لیے اس کا جو رزلٹ ہے وہ نگیٹو ہونے والا ہے، جی، تو یہ ہوگی بد دعا۔ لعن تقریباً بد دعا کی ایک قسم ہے، یعنی ہر بد دعا لعن نہیں ہے لیکن لعن بد دعا میں شامل ہو جائے گی۔ لعن کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند عالم سے یہ درخواست کریں کہ اپنی رحمت سے اس شخص کو محروم کر دے، کیونکہ خداوند عالم کی رحمت عام ہے، ہر شخص پر شامل ہوتی ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ ملحد ہو، چاہے وہ زندیق ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مسلم ہو، ہر ایک شامل رحمت الہیہ ہے، ہر آن، چاہے وہ اسے محسوس کرے چاہے نہ کرے۔ ہم یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ رحمت ہے، یہ سانس جو باہر جا رہی ہے یہ بھی رحمت الہیہ ہے، کیونکہ اگر یہ سانس نہ لے پائیں تب بھی جسم سے روح منقطع ہو جائے گی، اور اگر ہم سانس باہر نہ دے پائیں تب بھی جسم سے روح منقطع ہو، تو ہر آن خداوند عالم کا لطف ہمارے لیے شامل حال ہے کہ وہ سانس کو اندر جانے کی اجازت دے رہا ہے اور سانس کو باہر آنے کی بھی اجازت دے رہا ہے، تو ہر وہ انسان جو سانس لے رہا ہے اس کو خدا کی رحمت حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ اتنی رحمت اس کی عام ہے، رزق مل رہا ہے، کھانے کو مل رہا ہے، کون عطا کر رہا ہے کھانا؟ خدا کی اجازت سے زمین اپنے شکم کو شگافتہ کرتی ہے اور اس کے اندر سے گیہوں اور تمام ثمرات ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اگر خدا اجازت نہ دے تو بڑے آپ کوششیں کر ڈالیے، زمین سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی، بڑے باغ
سال ہا سال خشک ہو سکتے ہیں اور بڑی بڑی کھیتیاں اجڑ سکتی ہیں. خدا رزق فراہم کرتا ہے, چاہے کوئی انسان اس کو مانے چاہے نہ مانے, چاہے پرستش کرے چاہے نہ کرے, خداوند عالم عطا کرنے والا ہے. تو رحمت عمومی طور پر سب کو شامل ہوتی ہے. لہٰذا ایک انسان کسی سے پریشان ہو کر, کسی کے ظلم سے پریشان ہو کر, کسی کی زیادتی سے پریشان ہو کر خدا سے یہ درخواست کرتا ہے کہ تیری رحمت جو عام ہے جی اس رحمت کو اس شخص سے سلب کر لے. تو ظاہراً یہ بد دعا ہی ہے, لیکن بد دعا کی ایک خاص قسم ہے, کیونکہ ایک دفعہ ہم رحمت کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتے ہیں, لیکن ایک دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں اپنی رحمت کو اس سے سلب کر لے. لہٰذا جہاں صرف منفی بات ہو رہی ہو وہ بد دعا ہے, جہاں رحمت الہیہ کو سلب کرنے کی بات ہو رہی ہو کسی کے لیے وہاں لعن ہے. تو لعن بد دعا ہی کی ایک قسم ہے. اب لعن کس کے لیے کی جائے جی یہ ایک اہم موضوع ہے. ہر ایک کے لیے لعن نہیں کرنی چاہیے, لیکن چونکہ قرآن نے بھی لعن کی ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لعن کی جا سکتی ہے. اب یہ ہم کہیں یہ اس کا پر بحث نہیں کہ لعن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ خدا نے خود لعنت کی ہے. جی خدا نے جھوٹوں پہ لعنت کی ہے, خدا نے کفار پہ لعنت کی ہے, خدا نے رسول اور خدا کو اذیت کرنے والوں پر لعنت باقاعدہ قرآن میں کی ہے. بس اس کا مطلب یہ کہ لعن کی جا سکتی ہے. بس صرف ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کس پر لعن کی جا سکتی ہے. تو ہمارے پاس مصادیق قرآن کے موجود ہیں, جس پر خدا نے لعن کی ہو ہم اس پہ لعن کر سکتے ہیں, یا جو اس کا مصداق بن کر آج کے دور میں بھی آ جائے ہم اس کے اوپر لعن کر سکتے ہیں. خدا کی لعنت ہو, مثلا خدا نے لعنت کی ہے جھوٹوں پر یا جھٹلانے والوں پر, خدا نے لعن کی ہے آیات الہی میں تصرف کرنے والوں پر, خدا نے لعن کی ہے احکام الہیہ میں تصرف کرنے والوں پر, خدا نے لعن کی ہے پیغمبر کو اذیت کرنے والوں پر. تو اب جو بھی اس کا مصداق ہو جائے کسی دور میں ہو, واہ 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 واہ, کسی بھی دور میں ہو, جو بھی اس کا مصداق ہے وہ قابل لعن ہے. جس پر خدا لعنت بھیج رہا ہے اس پہ ہم بھی لعنت بھیج سکتے ہیں, تاکہ کم سے کم یہ ثابت کر سکے کہ ہم خدا کی لعنت کو یا خدا کے نے جس شخص کو لعین سمجھائے ہم اس کے طرفدار نہیں ہے, لہٰذا ہم لعن کرتے ہیں. تو ہمارے لیے معیار خود خدا اور رسول نے طے کیا ہے, ہم خود طے نہیں کر سکتے کہ شاہق اس کے اوپر لعن کریں. ہم پہلے معیار بنائیں گے, اس معیار پر جس معیار پر قرآن میں لعن ہوئی ہے یہ شخص آ رہا ہے یا نہیں. اگر ہمارے پاس اصول موجود ہے, اصول قرآن نے بیان کیا کہ جو جھوٹا ہو پیغمبر کو جھٹلانے کی کوشش کرے, رسول کو جھٹلانے کی کوشش کرے, قرآن کو جھٹلانے کی کوشش کرے, حکم الہیہ کو جھٹلانے کی کوشش کرے, وہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے. تو اب ہم اس لعنت کو ہم دوبارہ سے طلب کر رہے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لعنت تو خدا کی پہلے سے ہی ہے, ہم اس لیے طلب کرتے ہیں کہ ہم خداوند عالم کے سامنے یہ ثابت کر دیں کہ وہ لعن کے لوگ, وہ جو لوگ جن پہ آتوں نے لعنت کی ہے ان سے ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. وَإِلَّا خدا کو ہماری درخواست کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے, لیکن درخواست دے کے ہم اپنے معاملے کو صاف کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا بد دعا ہر اس انسان کسی بھی انسان کے لیے کی جا سکتی ہے, البتہ خیال رکھنا چاہیے بد دعا کرتے وقت, خصوصاً ہمارے گھروں میں اس چیز کو عرض کروں گا, ہمارے ناظرین خصوصاً ہماری جو مائیں بہنیں اس کو دیکھ رہی ہیں, کبھی کبھی غصے میں اولاد کے لیے بد دعا کرتی ہیں. اس کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کس آن میں آپ کی زبان سے ہوئی نکلی ہوئی بات کو خداوند عالم مورد اجابت قرار دے ہمیں معلوم نہیں ہے. لہٰذا اپنی زبان کو بد دعا کے لیے کھولتے وقت اس موضوع پر ضرور آئیں گے, کیونکہ سوال بھی ہمارے اسی سے ریلیٹڈ ہے. مثلا ایک کسی طرح کا ایک آرگنائزیشن ہے, اس آرگنائزیشن کا جو باس ہے وہ کسی اپنے ماتحت کو ریڈ لائن کرتا ہے کسی کام کے لیے, مثلا ہم اس زاویے کو اگر جوڑیں تو وہ بد دعا کی طرح ہوتا ہے, لیکن جب وہ اس کو ریڈ لائن کرتا ہے تو اس کا جو باس ہوتا ہے وہ اس ریڈ لائن کرنے والے کو بھی ریڈ لائن کرتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. خاص طور سے یہ سیکیورٹی فورسز وغیرہ میں ہوتا ہے. تو کیا ہم دعا کو بھی اسی زاویے سے دیکھیں کہ مثلا ایک شخص اگر کسی کو بد دعا کر رہا ہے, بد دعا کرنے والے وہ شخص اس بد دعا کا اہل نہیں ہے, تو کیا یہ بد دعا پلٹ کر اس کی طرف بھی آ جائے گی؟ بالکل, روایات کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص اہل نہ ہو, یعنی اس نے ایسی کوئی کام نہ کیا ہوگی جس کی وجہ سے اس کے سلسلے میں یہ بات کہی جائے, خصوصاً بد دعا سے زیادہ لعن کے سلسلے میں یہ کہ اگر کوئی مستحق لعن نہ ہو اور اس کے لیے لعن کی جائے تو یہ لعن اسی کی طرف پلٹ جاتی ہے جس نے یہ لعنت کی ہو. جی,
اسی طرح بد دعا کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی انسان کے لیے ہم بد دعا کرتے ہیں، برا چاہتے ہیں اور ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں تو ممکن ہے اس کا اثر پہنچ جائے، لیکن بہرحال اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اس نے کیوں اس کے لیے اس طرح کی منفی چیزیں بیان کی۔ لہٰذا میں اسی چیز کو عرض کر رہا تھا کہ ہماری بہنیں، حتیٰ بچے و والدین کبھی کبھی اپنے بچوں سے ناراض ہو کر ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ یعنی جتنا ہو سکے اپنی زبان کو ان سب معاملات میں بہت سنبھال کر کھولنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ آپ جس موضوع کے اوپر اس وقت غصے میں کہہ دیں، کل جب آپ ٹھنڈے دماغ سے اس کو تھوڑی دیر بعد سوچیں تو آپ کو لگے کہ یہ جملہ میں نے جو استعمال کیا صحیح نہیں ہے۔ اگر اس کا اثر مرتب ہو گیا تو آپ پوری زندگی پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ لہٰذا بد دعا کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ شخص واقعا مستحق بد دعا ہے یا نہیں ہے، یا مستحق لعان ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ معیار ہمیں قرآن کو منانا ہے۔ اگر قرآن کے معیار پر ہم دعائیں کرنا شروع کریں اور قرآن کے معیار پر ہم لعان کرنا شروع کریں تو ہمارے لیے آسانی رہے گی کہ ہم بارگاہ الہیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ معیار قرآن تھا، معیار تیری سنت ہے، معیار تیرا پیغمبر کے حکم اور سنت ہے، اس لحاظ سے ہم نے یہ کام انجام دیا۔ لہٰذا روایت بہت تفصیلی روایت ہے، آقا والدین کی بحث شاید ہم نے کبھی کی تھی، اس میں ایک بحث ہے باقاعدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت ہے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح اولاد آق والدین ہو سکتی ہے، اگر والدین اچھے ہوں اور اولاد نافرمانی کرے اور آق کر دیں والدین اس کے اور خداوند عالم کی عذاب کی مستحق ہو جاتی ہیں اور اس کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہیں، قیامت میں اس کی طرف خدا نگاہ نہیں کرے گا، بالکل اسی طرح یہ پیغمبر نے فرمایا، بالکل اسی طرح کبھی کبھی اگر اولاد صالح ہو اور والدین اس پر ظلم کریں اور اس کے حق کو ادا نہ کریں تو وہ بھی اسی طرح مستحق آق ہو جائیں گے ولد کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، جس طرح اولاد غیر صالح ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ دونوں طرف سے معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ والدین جو چاہے کہیں اولاد کے پاس حق نہیں ہے، اولاد کے پاس بھی بالکل برابر کا حق ہے۔ لہٰذا اور اس چیز کا بھی توجہ کریں کہ وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالہ حقوق میں فرمایا کہ ولد کا حق اس کو اچھے نام دینا اور اچھی تربیت دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ تمہارا ثمر ہے، تو اچھائیوں میں بھی تم اس کے شریک رہو گے اور برائیوں میں بھی تم اس کے شریک رہو گے۔ یعنی اگر تم نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے نتیجے میں وہ برائی کی طرف گیا، تم نے کوئی ایسا کام انجام دیا جس کے نتیجے میں وہ بدی کی طرف گیا، تو جب تک وہ بدی انجام دیتا رہے گا تم بھی اس کے ساتھ مستحق عذاب ہوتے رہو گے۔ ایک دفعہ کہ نہیں، اس کی تربیت میں کمی نہیں تھی، شخص غیر صالح نکل گیا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن عمل ادھر سے ہو جس کے نتیجے میں ادھر سے بدعمالیاں ہوں تو دونوں بالکل برابر کے شریک ہوں گے۔ لہٰذا بد دعا کا بھی مسئلہ یہی ہے، لعان کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ معیار کو دیکھتے ہوئے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے جب بھی کبھی کسی کے لیے ہاتھ اٹھائیں مثبت اٹھائیں، اگر ضرورت پڑ اور واقعا مجبوری ہو یا شخص سامنے والا ایسا ہو اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو اگر بد دعا کریں تو معیار خداوند عالم، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگانی اور ان کی سنت کو منائیں تاکہ آخرت میں اور دنیا دونوں میں آپ کا جواب دینا آسان ہو رہے۔ جزاک اللہ۔ اب یہاں پر غازی محمد جو کہ اعظم گڑھ سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم آغا، اگر کسی شخص کی زوجہ اپنے آپ اپنے کلمات سے معصومین کے خلاف کچھ ایسے الفاظ استعمال کرے تو کیا وہ لعان کی مستحق ہوگی، اور اس لعان کی جس کے ذریعے سے طلاق بھی واقع ہو جاتا ہے؟ اس پر روشنی ڈال دیجیے۔ نہیں، معصومین علیہ السلام کی شان میں اگر گستاخی کر رہے تو اس نے گناہ کیا، لیکن اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لعان جس سے طلاق واقع ہوتی ہے وہ بالکل الگ چیز ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا یہ عمل اس حد تک چلا جائے کہ اب وہ مرتد کے حکم میں آ جائے، ایک دفعہ ایک انسان ہے مثال کے طور پر غصے میں آ کے اس نے کوئی جملہ کہہ دیا، بعد میں توبہ کرتا ہے کہ نہیں میرا قصد یہ نہیں تھا، تو یہاں مراد وہ نہیں ہے یہاں۔ لیکن ایک دفعہ کہ انسان جانتا ہے، معصوم کی شخصیت کو جانتا ہے، پیغمبر کی شخصیت کو جانتا ہے، خدا اور رسول کو پہچانتا ہے، سارے مسائل کو جانتا ہے، اور اس کے بعد بھی ایک ایسا جملہ کہے یا ایک ایسی بات کہے جو معصوم کے انکار یا پیغمبر کے انکار یا حکم الہیہ کے انکار کے مرادف بنے تو یہ شخص مرتد ہے، اور مرتد کافر کے حکم میں ہے، اور کافر کے حکم میں آتے ہی یہ شخص اپنے آپ اس کی طلاق واقع
ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ہمیں مورد کو تلاش کرنا پڑے گا, یعنی ہر شخص کا مورد الگ ہوتا ہے, ایسے ہی نہیں کہ صرف ہم نے کہہ دیا وہ بات ختم ہو گئی. دیکھنا پڑے گا کہ واقعاً اس نے یہ بات جو کہی وہ اس معنی میں کہی, ایک دفعہ غصے میں ایک بات کہہ دی, نہیں اس نے ایک بات کہی اور وہ اس کے اوپر مصر ہے, اس کو اسی کے اوپر اس کو اپنے ہوش و حواس میں وہ سوچتے اور سمجھتے یہ بات کہہ رہی ہے, اسی اوپر قائم ہے, وہ اپنے آپ کو کسی طرح سے بھی معافی کے لیے یا اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے اقانے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس کا موقف یہی ہے, تو پھر اس کا حکم مرتد کا حکم ہو جائے گا اگر وہ اس موضوع کے اوپر قائم رہتی. اگر اس حد تک چلی جائے تو واقعاً طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق اس لیے واقع نہیں ہو جائے گی کہ اس نے مثال کے طور کے اوپر ایک ایسا عمل انجام دیا جسے شوہر کا مسئلہ ہو. یہاں طلاق اس لیے واقع ہو جائے گی کہ کافر کے ساتھ عقد نہیں ہو سکتا, اور جیسے ہی ارتداد آ جائے گا ویسے ہی تمام مسائل اپنے آپ منقطع ہو جاتے ہیں, یعنی اس کو دوبارہ اسلام لانا پڑے گا اور دوبارہ عقد کرنا پڑے گا, تب یہ دائرہ اسلام میں دوبارہ داخل ہوگی اور تب اس کی زوجیت میں دوبارہ داخل ہوگی. ایک اور سوال ہے. السلام علیکم آقا, یہ بتائیں کہ جیسے جب ہم لعن کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہمارے ذہن میں سب سے پہلا جو لعن کا تصور آتا ہے وہ شیطان رجیم کے لیے, اور دوسرا یہ کہ دشمنان اہل بیت کے لیے. لیکن کیا وہی لعن ہم کسی ایسے شخص کو جس سے ہم برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے سماج کا ہو اس پر بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں لعن میں نے عرض کیا کہ لعن وہی بد دعا, یعنی خداوند عالم کی رحمت سے کسی کو دور کرنا. جی. استعمال کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ لعن کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے, بشرط یہ ہے کہ لعن بھیجتے وقت یا کسی کے اوپر لعن کرتے وقت ہمیں معیار وہی بنانا پڑے گا جو قرآن کا معیار ہے, جو اہل بیت کا معیار ہے. یعنی اگر وہ شخص دشمن اہل بیت ہے, اگر وہ شخص دشمن خدا ہے, اگر وہ شخص دشمن قرآن اور رسول اکرم ہے اور اس طرح کے کام انجام دے رہا ہے تو مستحق لعن ہے, کیونکہ قرآن نے ایسوں پہ لعنت کی ہے. قرآن اصول بیان کرتا ہے, پیغمبر اصول بیان کرتے ہیں, موضوعات آپ کے ہاتھ میں, ہم نے لا بنا دیا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے فقہ میں بھی بحثیں کی ہیں, مثال کے طور پر شراب حرام ہے, جی, یہ ایک حکم ہے, یہ ایک لا ہے. اب شریعت آ کے ایک ایک کپ کے اوپر اشارہ نہیں کرے گی, یہ آپ کا کام ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کپ میں اعوذ باللہ شراب ہے تو یہ نجس ہے, یہ حرام, اس کو پی نہیں سکتے. جی. شریعت آگے یہ حکم نہیں دے گی اپنی کتاب میں کہ وہ کپ جو فلاں مقام پہ رکھا ہے وہ حرام ہے. اس طرح تو پھر کام ہی نہیں بن پائے گا. کب تک وہ کہتی رہے گی پوری دنیا میں ہزاروں کپ ہیں اور ہزاروں چیزیں؟ نہیں, اس نے قانون بنا دیا کہ شراب حرام ہے. اب یہ آپ کا کام ہے معلوم کرنا کہ یہ لکوڈ جو اس کے اندر ہے یہ شراب ہے یا نہیں ہے. اگر معلوم ہو جائے شراب ہے تو یہ اپنے آپ حکم اس کا اپنے آپ یہاں پر آ جائے گا. لعن کا معیار ہمیں معلوم ہے, خداوند عالم کے حکم کا انکار کرنے والا مستحق لعن ہے, خداوند عالم کی بات کا انکار کرنے والا مستحق لعن ہے, پیغمبر کو اذیت کرنے والا مستحق لعن ہے, آل پیغمبر کو اذیت کرنے والا مستحق لعن ہے, ظلم کرنے والا مستحق لعن ہے. اگر کوئی شخص کسی دور کا ہو, کسی شخصیت کا مالک ہو, کسی عہدے پر فائز ہو, اس سے مطلب نہیں ہے, اگر وہ ان میں سے کسی معیار پر اتر رہا ہے تو مستحق لعن اپنے آپ ہو جائے گا. لہٰذا معیار ہمیں قرآن کو رکھنا پڑے گا, ملاک اور معیار اور میزان ہمیں پیغمبر اور آل پیغمبر کو رکھنا پڑے گا تاکہ ہم کسی کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کر سکیں. جزاک اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہے کام اسلامی, اور یقیناً ہمارا موضوع بھی مختلف اس لیے رہتا ہے کہ ہم ان تمام نکوت پر ڈسکس کریں جو نوجوانوں کے ذہن میں سوال پیدا کرتے ہیں, اور ان سوالوں کے مثبت جواب بھی آپ تک پہنچ رہے ہیں. آئیے کچھ اور اہم سوال بھی لیتے ہیں. انہوں نے سوال کیا, السلام علیکم بعد السلام, کہ بدھ کو نہا نہیں سکتے, اس کے بارے میں فرما دیجیے. دیکھیں بہت سے علاقوں میں بہت سی چیزیں رائج ہو جاتی ہیں, اور میں نے شاید اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی سوال ہمارے درمیان آئے, اور عام طور سے بر صغیر میں پریشانیاں, خصوصاً نارتھ ہندوستان میں بہت زیادہ یہ پریشانیاں ہیں کہ بعض دن ان کے ہاں ایسے ہو گئے کہ اس میں نہا نہیں سکتے, یا بعض دن مثال کے طور پر نئے کپڑے. کچھ چیزیں شریعت نے اور بعض علماء نے روایات کی روشنی میں کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے, مثال کے طور پر نئے کپڑا پہننے کے لیے, عقد کے لیے, زفاف کے لیے خصوصاً, تو ان سب چیزوں کے لیے دنوں کی اور ساعت کی اہمیت ہے. لیکن باقی عام روزمرہ کے کاموں کے لیے کوئی حیثیت کسی وقت کی نہیں ہے. لہٰذا بدھ کا دن ہو یا جمعرات کا دن ہو یا جمعے کا دن ہو, جب بھی انسان کو غسل کرنے کی ضرورت پڑے یا نہانے کی ضرورت پڑے, اس کے لیے کوئی شریعت کی طرف سے کوئی مناہی نہیں ہے, بلکہ ممکن ہے واجب ہو جائے اس پر غسل کرنا. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے مجنب ہے مثلاً, اور بدھ کا دن ہے, تو کیا وہ نماز ظہر نہیں پڑھے گا, نماز مغرب نہیں پڑھے گا؟ اس کو نماز پڑھنے کے لیے تو غسل کرنا پڑے گا. لہٰذا غسل اس پر واجب ہو جائے گا چاہے وہ بدھ ہی کا دن کیوں نہ ہو. تو اس سے دن سے کوئی مراد
نہانے کے سلسلے میں نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی اور وجہ سے چیز منع کی ہو، کسی حکیم نے منع کی ہو، کسی ڈاکٹر نے منع کی ہو، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن دن کو معیار بنا کر کہ یہ دن مثال کے طور پر نحس کا دن ہے یا یہ دن اچھا نہیں ہے، اس طرح سے کسی عام مباح چیز کو آپ منع نہیں کر سکتے۔ ہاں بہت سے احکامات ایسے ہیں جو ہمارے علماء نے، اخلاق کے علماء نے یا احکامات خاص علماء نے بیان کیا، تو وہاں فقہی حکم پھر بھی مرتب نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح کی کوئی سفارش ہوگی تو وہ کراہت کی حد تک ہوگی یا جسم کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کی حیثیت سے ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے لیے مثلاً کوئی مٹھائی تجویز کرے ڈاکٹر کی یہ منع ہے، یا میں کوئی سبزی وہ تجویز کرے کہ یہ منع ہے، آپ نہ کھائیے، پرہیز کریے، یہاں حکم شرعی مرتب نہیں ہوگا کہ اگر اس نے کھا لیا تو اس نے حرام کام انجام دیا، اس نے ایک ایسا کام انجام دیا جو اس کے جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا اس کے مرض کو تھوڑا سا بڑھا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم حکم شرعی مرتب نہیں کریں گے، لہٰذا اس طرح کے احکامات جو ہیں یا خصوصاً جو رائج احکامات ہیں دوسری قوموں سے آ گئے ہیں، اس پر زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی واجب ہو فوراً نہانا ہے، اور اگر واجب نہ ہو تب بھی جس دن بھی چاہے انسان نہا سکتا ہے، کوئی قید اس میں نہیں ہے۔ پاکیزگی کے ساتھ صفائی بھی بہت ضروری ہے اسلام میں۔ بے شک۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آقا۔ آقا یہ سوال سورت سے کیا ہے، السلام علیکم آقا، یہ بتائیے کہ وہ خاص وہ اور کون سے ایسے دن ہیں یا تاریخیں ہیں جس میں اپنی زوجہ کے ساتھ مباشرت کے لیے منع کیا گیا ہے؟ دیکھیں منع کرنے کی جو بات ہے، اولاً ہر وہ وقت جو شرعاً اس کے لیے معنی ہو، مثال کے طور پر خواتین کے لیے جو ماہانہ حیض کے ایام ہیں اس میں حرام ہے اس کے ساتھ نزدیکی کرنا، اس پہ دن کا مسئلہ نہیں ہے، جب بھی اس ایام میں وہ ہے اس کے ساتھ مباشرت کرنا شرعاً حرام ہے، اور اگر مباشرت کرتا ہے تو اس کی دیت ہے باقاعدہ الگ الگ، جس کی تفصیل رسالہ توضیح المسائل میں آپ کو مل سکتی ہے۔ اسی طرح بعض موقعوں پر کراہیت ہے، یعنی حرام نہیں ہے لیکن کراہیت ہے، جیسے سورج گرہن کے وقت، چاند گہن کے وقت، زلزلے کے وقت، یہ صحیح موقع نہیں ہے۔ اسی طرح قمر در عقرب میں بھی اگر انسان اور صاحب اولاد ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو علماء نے، مفسرین نے روایات کی روشنی میں اس کو منع فرمایا ہے کہ زفاف کرنا یا ہم بستری کرنا، خصوصاً اگر اولاد ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو ان ایام میں، یہ جو قمر در عقرب کے ایام ہوتے ہیں، مہینے کے آخر میں تقریباً 2 یا 3 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن وہ الا اگر یہ مباشرت کر بھی لیتا تو اس نے حرام انجام نہیں دیا، سوائے جہاں پر خود شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے حیض اور نفاس کے ایام میں یا واجب روزے کے زمانے میں، جس وقت واجب روزے سے ہے اس وقت مباشرت کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہاں پہ اس چیز کو بھی ہم واضح کر دیں کہ اگر زوجہ میں سے، یعنی زوجہ میں سے چاہے زوجہ چاہے شوہر اگر طلب کریں مباشرت کے لیے اور کوئی شرعی ممانعت نہ ہو تو دونوں کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ یعنی اگر خصوصاً شوہر کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب چاہے اپنی زوجہ کو مباشرت کے لیے طلب کر سکتا ہے، وہاں پر زوجہ صرف اور صرف حکم شرعی جہاں پر مانع ہو رہا ہو، یعنی مثال کے طور پر نجاست کی عالم میں ہو یا مثلا واجب روزہ رکھے ہو، اس کے علاوہ وہ منع نہیں کر سکتی۔ اس کا برعکس بھی اگر زوجہ اپنے شوہر کو طلب کرے اور اس سے خواہش کرے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ اس کی بات کی اجابت کرے اگر کوئی شرعی ممانعت نہ ہو۔ اب اس میں کچھ جیسے تاریخ ہیں، مثلا وہ جو کراہیت والے دن ہیں، مثلا محرم ہے یا روزے کی حالت تو بالکل واضح ہوگی، اس بارے میں بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دیں۔ پہلی شب محرم کا مسئلہ عام طور سے علماء نے بیان نہیں کیا ہے، لیکن جس کو خاص کراہیت کی ہے غیر از شب اول ماہ مبارک رمضان، یعنی شب اول رمضان جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس میں مستحب ہے مباشرت کرنا اپنی حلیلہ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہر مہینے جو قمری مہینہ ہے، چاند کے مہینے جس کو ہم کہتے ہیں، اپنے ہاں ہندی اردو تاریخیں بھی کہی جاتی ہیں ہندوستان پاکستان میں، جو عربی تاریخ ہے اصل میں، اس میں شب اول کراہت شدید ہے۔ اسی طرح نیمے کی شب میں اور آخری جو رات ہوتی ہے مہینے کی، یعنی جب چاند محاق میں ہوتا ہے، اس میں کراہت شدید بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح شب جمعہ، اس کی تاکید، مباشرت کی تاکید کی گئی ہے، اور شب اول ماہ مبارک کے رمضان بھی تاکید کی گئی ہے۔ شبہ شہادت معصومین، اگر لگے کہ یہ عمل جو ہے وہ مثلا معصوم کی توہین ہے یا اس کی بے حرمتی ہے تو ایک عمل سے منع کیا جا سکتا ہے اس عنوان سے، وَإِلَّا شرعاً کوئی حکم اس کے اوپر مرتب نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور لکھنؤ اسٹوڈیو سے یہ رواں تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وقت بالکل اجازت نہیں دیتا، آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔